اگر میں کہوں کہ پراپرٹی ڈیلنگ کا تجربہ میرے جیسے حساس بندے کے لیے، جو ویژول آرٹس کی بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے، جو لکھتا بھی ہے اور آرٹسٹ بھی ہے، اس کے لیے کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں رہا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑے سے دنوں میں سوائے دکھوں کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ ابھی بچے رابطہ کرتے ہیں، وہ ادھر جوہر ٹاؤن میں کوئی کہتا ہے جی انکل مجھے 15,000 میں پورشن لے دیں، 18,000 میں، 15,000 میں، کوئی کہتا ہے مجھے 25,000 میں لے دیں پورشن، کوئی کہتا ہے مجھے 30,000 میں انڈیپینڈنٹ گھر لے دیں۔ جوہر ٹاؤن کی جو رینج ہے اس وقت 5 مرلہ کی، وہ انڈیپینڈنٹ کی آلموسٹ 95 لاکھ، 1,20,000، 1,30,000، 1,40,50، جیسا گھر ہے کنڈیشن ہے اس کی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ویل ڈیزائنڈ ہے اور کتنا اچھا بنا ہوا ہے، اس حساب سے کتنا نیا ہے۔ اور جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ اتنے پتھیٹک ہیں، اکثریت میں اتنے ال ڈیزائنڈ ہیں، اور ہماری جاہل گمار قوم جو ہے، جس میں پڑھے لکھے جاہل گمار خاص طور پہ سرکاری ملازم اور جو سائیڈوں سے آتے ہیں دیہات سے، وہ لوگ آ کے اپنا ذہن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی پروفیشنل کو کنسلٹ کیے بنا گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کر دو۔ وہ غریب پروفیشنل جو اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ گھر کا بیڑا غرق کروا دیتے ہیں، اور وہ اکوموڈیشن جو ہے وہ لیونگ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب کرایہ دار اس کو دیکھتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رینج ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں 20-25 ہزار اور کہاں 95,000 سے لے کے 1,30,000، 40,000، 20,000 تک کرائے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، تو یہ میچ ہی نہیں کر رہی صورتحال۔ اور پھر جو بالکل پتھیٹک کنڈیشن کے گھر ہوتے ہیں ان کو کرایہ دار پسند نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی غلطی سے کوئی پورشن ہی ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ تو اتنے پیسوں میں ہوتا نہیں ہے، کوئی 30,000 میں یا 40 میں سیکنڈ فلور کا پورشن نظر آتا ہے تو وہ ظاہر کرایہ دار اس میں سے نقص نکالتے ہیں۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ایچ اے کے گھر دیکھیں، ان کے ایڈس دیکھیں، 12 کروڑ، 14 کروڑ، 10 کروڑ، 8 کروڑ، 8.5 کروڑ لیک سٹی کے گھر، اس سے نیچے والی سوسائٹیز میں بھی کسی میں بھی کنال کا گھر جو ہے وہ 8.5 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ دور دراز سوسائٹیوں میں آپ کو 1,15,000، 20,000 میں مل جاتا ہے، لیکن وہ اتنی دور ہوتی ہیں کہ ایک لوور مڈل کلاس بندے کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو بچے ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، میں ان کو ایک ہی صلاح دینا چاہوں گا کہ بیٹا آپ کے رونے پیٹنے سے کہ جی پراپرٹی ڈیلر نے کرائے بڑھا دیے، وچ از رانگ۔ پراپرٹی ڈیلر کرائے نہیں بڑھا سکتا، یہ مالک بڑھاتے ہیں۔ تو آپ کے رونے دھونے سے اور شور شرابہ کرنے سے اور پروپیگنڈا کرنے سے قیمتیں کم نہیں ہو سکتی، قیمتیں کبھی بھی کم نہیں ہوتی عوام کے شور مچانے پہ، کیونکہ دوسری طرف بھی عوام ہوتی ہے۔ میں ایک بڑا دکھی واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ میں ایک گھر رینٹ کے لیے دکھانے گیا بلکہ، تو میں نے جو دکھانے گئے میں نے ان کو نہیں بتایا، لیکن جس گھر میں وہ لے کے گئے وہ میرے قریبی ترین عزیز ترین دوست کا گھر تھا جو 2 سال پہلے فوت ہوا، اور اس میں ایک آفس بنا ہوا تھا۔ تو مجھے دیکھ کے رونا آ گیا، میں نے کہا یار بچے کہاں گئے، بھابھی کہاں گئی؟ تو میں ان کی کنڈیشن سوچ رہا تھا کہ ان کے سر پہ باپ بھی نہیں ہے، ان کا جی کہ 95 سے کم نہیں ہے۔ خیر وہ بھی جو لینے والے تھے ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ بنا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ دفتر تو چل سکتا تھا، گھر کے طور پہ اس کو استعمال کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اور خاص طور پہ اتنا رینٹ پے کرنا 90 یا 95,000 ایسے گھر کا جس کے کمرے بہت چھوٹے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا، اور پرانے بھی ہوں۔
تو خیر میں وہاں سے خاموشی سے واپس آ گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مجبوری کا شکار ہیں جن لوگوں نے گھر بنائے ہیں یا جن لوگوں نے کرائے پہ دیے ہیں, کیونکہ جو گزشتہ 3 4 5 سال میں یا 6 سال میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہے 2018 کے بعد آنورڈ, اور وہ ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا ہے. مطلب عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی 2018 کے بعد تو ہم کہتے تھے یار مر گئے, لیکن ان لوگوں نے جو ہماری جماعت کے اتحادی ہیں انہوں نے آ کے تو اخیر ہی کر دی. انہوں نے تو عمران والی مہنگائی کا بھی ڈبل ٹرپل کر دیا. اب ایسی صورتحال میں جس کی انکم کوئی نہیں ہے اور جس کا گزر اوقات جو ہے وہ رینٹل منی سے ہوتا ہے, کرائے کی آمدن سے ہوتا ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس نے بھی تو کھانا پینا ہے نا, اس کے بھی بچے ہیں یا اس کی بھی ضروریات زندگی ہیں. دوسری طرف یہ طبقہ ہے جو 25,000 30,000 35,000 کرایہ بھی بہت سمجھ رہا ہے, اور جس میں اس کو گھر بھی نہیں مل رہا اور ملنا بھی نہیں ہے. تو یہ جو تفریق ہے پیسے کی کہ ایک طرف جو ہے وہ 8 کروڑ سے لے کے 14 کروڑ 16 کروڑ اور 24 کروڑ کے بنگلوز بیچے جا رہے ہیں, اور دور دراز ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ماشاءاللہ سے سنا ہے کہ جی ایک سوسائٹی بن رہی ہے جس میں ہماری سی ایم صاحبہ کے داماد ہیں اس کو اون کرتے ہیں, اور ساتھ میں میاں عامر صاحب اس کے اون کرتے ہیں. تو وہ جیا بگا میں بن رہی ہے, تو شہر سے ابھی فی الحال تو وہ میلوں باہر ہے. اب وہاں جو پلاٹ آفر ہو رہا ہے وہ 5 مرلے کا 48 لاکھ کا, اور کنال کا پلاٹ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے 2 کروڑ 80 لاکھ کا پلاٹ ہے کنال کا, جو کہ جس کا پوزیشن آپ کو 3 سال بعد ملنا ہے. تو اتنی بڑی تفریق جو پیدا ہوگی, 3 سال آپ نے انتظار کرنا ہے, 3 سال آپ نے قسطیں دینی ہیں, بلون پیمنٹس کرتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اپنا بجٹ کاٹنا ہے, اپنے بچوں کا کھانا پینا کاٹنا ہے, اور پھر کہیں جا کے 5 مرلہ یا 10 مرلہ یا 1 کنال کا پلاٹ. ہر بندے کی ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے نا, اس کی لائف سٹائل کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. تو کم از کم پہ بھی آ جائیں تو کم از کم والے بھی جو ہیں وہ 48 لاکھ کا پلاٹ آج لیں, اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ پراپرٹی میں نے مجھے بڑا دکھی کر دیا ہے کہ اب وہ بچے جو بیچارے یہاں یو ایم ٹی قریب ہے, ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کو یو ایم ٹی قریب گھر ملے, لیکن ظاہر ہے محدود سے گھر ہیں, اس کی وجہ سے وہ جو ہے قیمتیں اور زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. ہر دوسرا بندہ ہاسٹل بنا کے بیٹھ گیا ہے, تو گھر والا تو سین ہی ختم ہو گیا, اور انڈیپینڈنٹ گھر تو ملتا ہی نہیں ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ میں کم پیسے ملتے ہیں. اگر آپ پورشنز میں دیتے ہیں گھر تو اس میں آپ کو 10-20 ہزار 30 ہزار اوپر مل جاتا ہے, کیونکہ 2 پورشنز علیحدہ علیحدہ دے رہے ہوتے ہیں تو کرایہ زیادہ مل جاتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو معیشت ہے جس کے اندر اب سفید پوش جو ہے وہ بنیادی طور پہ غریب آدمی ہے. آج کا جو غریب آدمی ہے وہ ماضی کا سفید پوش ہے. تو میں اپنے چیئرمین کے بیان پڑھ کے مجھے بہت دکھ ہوا, بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کے بیانات پڑھ کے کہ آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے اس کی سمت درست ہے. مجھے اپنے استاد جمال شاہ صاحب کا بیان پڑھ کے بھی بہت دکھ ہوا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی معیشت تو بڑی ٹھیک جا رہی ہے. یہ 2 شخصیات ایسی ہیں ماشاءاللہ سے کہ ان کا عام آدمی سے, یا جو جسے میں اب غریب کہہ رہا ہوں, جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, ان کی زندگیوں کا عکس تک ان تک نہیں پہنچا ہوا کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ ایک جو سفید پوش تھا, جو عزت دار آدمی تھا, وہ کس قدر لاچار اور بے کس ہوا پڑا ہے. اور معیشت کے اشاریے بہتر کیسے ثابت کر رہے ہیں آپ کہ جی آئی ایم ایف سے قرضے مل رہے ہیں. مطلب پچھلی کوئی 5 دہائیوں سے ہم اسی چیز کے اوپر 3 4 5 دہائیوں سے اسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. آئی ایم ایف سے لون مل گیا, قسطیں مل گئی ہیں, تو یہ ہماری معیشت کی سمت کی درستگی
کی بات ہے. کوئی انڈسٹری لگی ہو تو بتائیے. آپ باشعور لوگ ہیں, لیڈ کرتے ہیں اتنی بڑی جماعت کو, آپ انٹلیکچوئل ہیں شاہ جی, بتائیں کوئی انڈسٹری لگی ہے, کوئی ایکسپورٹس ایسی ہوئی ہیں شروع جن سے ہم اندازہ کر سکیں کہ یار اگلے 4 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں معیشت مزید بہتر ہو جائے گی؟ کچھ ایکسپورٹس نہیں ہوئی ہیں, کوئی انڈسٹری نئی نہیں لگی ہے. پرانی انڈسٹری جو تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. لاہور کے بڑے بڑے سٹچنگ یونٹس جو ہیں وہ کب کے بند ہو چکے ہیں, شاید مشرف دور میں ہی بند ہو گئے تھے, کچھ اس کے بعد ہو گئے, کچھ اس کے بعد ہو گئے. ساری انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ یہاں سے بنگلہ دیش چلی گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے. کیسے درست سمت میں جا رہی ہے؟ تو بہرحال یہ موضوع تو میرا نہیں تھا ان کے اوپر بات کرنا, لیکن بہرحال یہ ظلم ہے کہ ایک وفاقی جماعت جس کی قیادت نے شہادتیں دی, اس کا لیڈر, اس کا چیئرمین, اور ایک جماعت جو غریب کی جماعت کے طور پہ جانی جاتی تھی, اس کا چیئرمین آج غریب کی نبض کو جانتا ہی نہیں ہے. مجھے افسوس ہے آپ پہ, افسوس ہے آپ پہ کہ آپ غریب کے مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد گھیرا ایسے لوگوں نے کیا ہوا ہے, کریکٹر لیس لوگوں نے, کہ وہ آپ کو بتا ہی نہیں رہے کہ نچلے طبقے کی اور اکثریت کی حالت کیا ہے, جمہور کی حالت کیا ہے. غربت تو ایک نیچرل فینومینا ہے. دیکھیے غریب جو ہے نا, وہ تو دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے, وہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, لیکن مڈل کلاس جو ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے جانے شروع ہو جائے, یہ ایسا ہر معاشرے میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال میں بچوں کو ایک بار پھر کہوں گا کہ کسی امید پہ نہ رہیں. اگر پاکستان سے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں, اگر نہیں جا سکتے تو کوشش کریں کہ اپنی انکم بڑھا لیں. آپ کے رونے سے, آپ کے دکھی ہونے سے بیٹا کوئی کرایہ کم نہیں ہونا, کوئی مہنگائی کم نہیں ہونی. دوسری طرف بھی لوگ ہی ہیں, آپ ہی جیسے لوگ ہیں, اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی انکم بڑھا سکیں. کہ تقسیم بہت بڑھ چکی ہے, خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عزت و مان میں رکھے. تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوشش کرو بیٹا, اپنے ماں باپ کا ہیلپنگ ہینڈ بنو, اور ان کا نہیں بھی بننا تو کم از کم اپنا بنو, سیلف میڈ بنو. جو بھی پارٹ ٹائم جابس ہو سکتی ہیں ایجوکیشن کے دوران وہ کریں, اور اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. بالکل سستا نہ ڈھونڈیں, آپ لائف سٹائل اپنا بہتر کریں اور اپنی ارننگ میں اضافہ کریں. کسی طرح کوئی بزنس کر لیں, آن لائن کام کر لیں, جابس کر لیں, کچھ کر لیں. تو یہی ایک آپ کے لیے وے آؤٹ ہے, یہی ایک سروائیول کا راستہ ہے. خدا حافظ.